أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها اللهم لا نقبل ظالم ظلم حق محمد وآله وآخر تابع له ولا ذلك اللهم لا للصحبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطاوعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين وعلى أنصار الحسين أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. صلوات کوشش کی تھی کہ 3-4 منٹ خطبے تے دعاواں والے بچا کے کچھ میں طولانی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جڑے اج کل کرانے ایشوز چلتے پے تھوڑے سارے ملک دے اندر اور بالخصوص سوشل میڈیا دے اُتے نوجوان نسل کو گمراہ کیتا ویندا پیا ہے. یاد رکھے ہن تک اساں مبلغین سارے بزرگان مدارس کوشش کرے دے رہے ہیں منبر دے اُتے کہ نوجوان کو نمازی بنایا ونجے مباحث بنایا ونجے دیندار بنایا ونجے. ماشاءاللہ ہن مشکلات قدرے زیادہ تھی گئی ہیں کہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا ارتزاق دا معاملہ ہے. ہن اصلاً ایک نوجوان کنو دین مبین دا نور کھسن دی کوشش پہ کرے رہے ہیں تاکہ اسلام والی یہ 4 دیواری چی نگاہ میں. اور انتہائی افسوس دے نال سب تو زیادہ دیندار طبقے دیاں اولاداں اس فکر کو بڑیاں متاثر تھیں. کالجز یونیورسٹیز اسلام آباد ناسٹ لمز یونیورسٹیز اور بالخصوص قائد اعظم یونیورسٹیز جنہیں بھی ضرورت تو زیادہ پڑھے لکھے مغرب اور یورپ جو فارغ التحصیل تھی کہ آئیں اور انہوں نے اپنے جان ایک نمی علم دی کرن پھیلائی ہے جنہیں بھی ایتھیزم ہے سوشلزم ہے کیپیٹلزم ہے. اور سب تو زیادہ ہون جڑے سارے ملک دے اندر ڈھیر سارے فسادات پھیلتے پین وہ فیمینزم دی وجہ تو ہیں اور فیمینسٹ پیدا ہو چکے ہیں. چونکہ میں رسمی انداز تو ہٹ کے گفتگو کر رہی ہے بزرگان دعا نہیں سن بیٹھے تے نوجوان سمجھن دی کوشش کرے سن بیٹھے. مومنین کرام اتنے تھوڑے وقت میں میکسیمم مفاہیم کی میں پہنچاواں. بھارت میں کوشش کرے سا کہ تھوڑے وقت زیادہ تو زیادہ نوجوان تک پیغام پہنچاواں. دو نظام ایک نظام فطرت بیا نظام شریعت ہے. نظام فطرت اصل جڑا اللہ دی ذات نے جس فطرت دے اتے پوری کائنات کو خلق کیتا ہے اور ایک فطری نظام مکہ میں درام ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم کہ اللہ نے نظام فطرت دے ذریعے پوری کائنات کو خلق کیتا ہے اور فطری طور تے ہر چیز دے اندر اللہ نے انہیں خصوصیات رکھ چھوڑیا ہیں. جی میں کہیں حکیم کر پوری گھنو فطرت کو میں کیویں ڈیفائن کر سکدا. اگرچہ فطرت دی تعریف بڑی لمبی چوڑی کتاباں لکھی ہیں علماء کرام نے. فطرت مراد یہ میں سمپل سمجھن واسطے جی میں کہیں حکیم کر بندہ مان کے کوئی کسی مرض واسطے انسان ہیپاٹائٹس ہے یرکان ہے کوئی نسخہ بنویں دے تو ایک پڑی تیار کریں دے چھوٹیاں چھوٹیاں ڈبیاں کھڑیاں ہوتی ہیں. وہ ایک ڈبی جو چمچی ادھی چاہیے دے وقت بھائی ڈبی جو ادھی چمچی چاہیے وقت بھائی چمچی چاہیے وقت بھائی چمچی چاہیے ایک پوری پڑی بنا کے فارمولا ایک نسخہ تیار کر دیں دے. اللہ نے جس ایلیمنٹ چوں جیڑی شے چوں جیڑا بیسک یونٹ ہے جیڑا بیسک ایلیمنٹ ہے جیڑا جرم ہے جیڑا خلی ہے جتھو ہی جس شے تو اللہ دی ذات نے تھوڑی ساری خلقت دا پروسیجر شروع کیتا ہے نا. اللہ نے کچھ ڈبیاں دے وچوں کچھ خصوصیات ہیں. ایک ڈبی دے وچ علم دی محبت کھڑی ہے اللہ نے وہ چمچی چاہ کے سٹ چھوڑی ہے. ایک ڈبی صفائی دی محبت کھڑی ہے اللہ نے وہ چاہ کے رکھ چھوڑی ہے. ایک ڈبی دے وچ جھکنا ہے جھکنا عبادت کرنا وہ اللہ نے چاہ کے تھوڑی ساری فطرت جبلت وچ رکھ چھوڑی ہے. یہ سارا دین اللہ نے پہلے فطرت وچ رکھ چھوڑا ہے. نبی تے امام دا کام ہے ستی ہوئی فطرت کو زندہ کرنا خاموش فطرت کو بیدار کرنا. جڑے انگریز
تے تھوڑے تے سارے کلوں ظاہراً زیادہ صاف تے ستھرے یہ کوئی نہ دیا دیواراں تے یہ نہیں لکھا کھڑا صفائی نصف ایمان ہے کوئی نبی پاک دی حدیثاں تو صفائی نہیں اپنائی بلکہ جس خالق نے انہاں کو خلق کیتا ہے اللہ نے انہاں دی فطرت تے صفائی دی محبت رکھ چھوڑی ہے بار مصداق دا انہوں نے پتہ ہوتا جو اصل طہارت عہد کے کوہن اللہ نے علم دی محبت رکھی سارے کنوں مسلمانہ دی نسبت مغرب یورپ والے علم نہ زیادہ محبت پہ کرے دیں انہوں کو مصداق دا پتہ کوئی نہیں جو حقیقی علم عہد کے کوہن جھکنا اللہ نے سرشتی جو رکھا ہے بلکہ فطرت جو رکھا ہے کہیں دے وہ جھکنا اللہ دی ذات نے نبیاں کو دس چھوڑے کہ جیڑی میں مخلوق خلق کیتی ہے انہ دی جبلت انہ دی سرشتی انہ دی فطرت میں اللہ نے جھکنا رکھ چھوڑے یا انہ کہیں نہ کہیں کو جھکنا ضرور ہے کوئی پتھر دے کو جھک سی کوئی گان دے کو جھک سی کوئی سورج دے کو جھک سی جھکنا ہے انہ کہیں نہ کہیں دے کو انہ سارے جھکامنا اے ہے تھوڑا کام اے ہے کہ تو سائنہ کو ون کے دسو جو اصل جھکن دے قابل ذات کے لیے ساری چیز اللہ نے فطرت پہلے کا نوراں چھوڑیا ہیں ایک نظام فطرت اللہ نے نظام فطرت دے مطابق نظام شریعت رکھا ہے جڑا نظام شریعت تقریباً ٹوٹل ہی نظام فطرت ہے لیکن بڑا فرق ہے کچھ چیزاں تقنینی ہیں اور کچھ چیزاں تشریح ہیں اللہ نے تقنین دے وچ کوئی رعایت نہیں رکھی اللہ نے نظام شریعت کی رعایت رکھی ہے اللہ نے نظام فطرت کی رعایت نہیں رکھی کوئی بندہ 70 باری روزانہ سورۃ البقرہ پڑھے کوئی عمل دسے جو تے بڑھڑا نہیں تھیونا میں ضمانت دے دا جو تیری داڑھی سفید وال نہ آسن میں 70 باری سورۃ البقرہ پڑھے نظام فطرت وچ بریک نہیں لگنی بڑھڑا تھیونا اللہ نے دے نصیب وچ لکھ چھوڑا ہے یہ ممکن ہی نہیں جو فطرت نال بندہ جنگ کر سنگے فطرت دے نال نظام فطرت دے نال میں کو پتہ ہے کہ میں نے تیسرے منٹ اکھاں بند تھی ہونی شروع تھی ہوئے سن اور نیدر دے جھڑا ہوئے سن لیکن میں اکثر پہلے بھی آتا ہے کہ میں نوجوانہ واسطے بھی پڑھتا اور انہوں کو ہی زیادہ ضرورت ہے اس شے کو سمجھن دی لیکن میں گل کو نرم کر کے تھوڑے جائیں الفاظ دیاں چادراں تبدیل کر کے پیش کرنے دی کوشش کرے ساں جو تقریباً سارا مجمع میری معروضات کو سمجھ گئے میں عرض بھی کریں تو ہم مومنین نے کرا کہ شریعت کی رعایت ہے اگر شراب پیندہ رہ گئے تو توبہ کیتی ہے اللہ گناہ معاف کر سکتے لیکن شراب پیمن دی وجہ تو جڑے گردے خراب تھائیں وہ توبہ نہ ٹھیک نہیں تھی انہیں فطرت نال جنگ ممکن نہیں ہے وہاں دے دریا کو اگر کوئی بندہ اس فطری نظام میں چلتا بھی ہے شمال اللہ نے اونچا بنایا ہے اور جنوب اللہ نے جکر رکھا ہے لہذا سارے دریاواں دا نظام فلو یہیں پاسے تھیندا بھی ہے اگر تو سب دریا کو بننا چاہو پہلی گل تو روک نہیں دے سکتے اگر وہاں دے دریا دے کو بن لے سو تو پانی رکنا نہیں وہ دی سطح بلند تھی من شروع تھی ویسی تحرک دے اندر رحمن ہے اگر تو سب بن وڈا کر چھوڑے یا دائیں طرف لڑ ہوئے سی یا بائیں طرف لڑ ہوئے سی لیکن رکنا نہیں ہے چونکہ نظام فطرت دلال جنگ ممکن نہیں ہے نظام شریعت اللہ نے رعایت رکھ چھوڑیے لیکن نظام فطرت دے وچ کہیں قسمی کوئی رعایت نہیں ہے نہ تیرا آمنا تیری مرضی دے نال ہے نہ تیرا جامنا تیری مرضی دے نال ہے نہ اپنی عمر کو روکنا تھوڑی ساری مرضی دے مطابق ہے نہیں یہ سارا نظام ہونا ہے میرا محترم جیری فیمینزم آئی اس دنیا دے اندر ایک خاتون دے حقوق اور وہ بھی ایکویلٹی دی بنیاد دے ہوتے کہ عورت کو سیاسی حقوق برابر دیتے ونجن عورت کو روزی دے حوالے نال امپلائمنٹ دے حوالے نال حقوق سارے برابر دیتے ونجن سوشلزم دے حوالے نال عورت کو اتنا سوشل ہونا چاہیے امپلائمنٹ دے حوالے نال عورت اتنا بن سکتی ہے جتا مرد بہ سکتا ہے تو لہٰذا یہ ایک نما جنون دیتا گئے ساری نوجوان نسل کو یہ 1700 سم تھنگ دے وچ یہ نظریہ سب تو پہلے یورپ دے وچ اٹھا ہے کہ عورتوں کو حقوق دیتے ونجن وہ کرما والے انہاں کو 250 سال بعد پتہ لگا اسلام انہاں کو 250 سال پہلے پتہ لگے جو اسلام عورت دے حقوق ہونے چاہیے تے جن 1400 سال پہلے 10 چھوڑا جو اللہ نے عورت کو عزت کتنی عطا فرمائی ہے
لہذا ساری تحریکاں ہوندیاں نوجوانوں یہ جان دے نا کاپی تے پیسٹ اگر تسا کوئی تحریر خود لکھی کوئی میسیج لکھ دے رہے ہیں جی میں تقریر کریں دا بیٹھا ہے میں کو پتہ ہے میری کتنی توانائیاں لگدیاں پئیاں میری کتنی طاقت لگدی پئی ہے میرا سوچ اور سینس لگدا پائے جہاں بندہ لکھ دے وہ کو پتہ لگتا ہے کہ میں کہڑی کتاب وچ چاہے میں کتنا پڑھے میں کتنا یاد کیتا ہے ایک وہ ہوندے کہ وہ کیا کرے دے اُتے کلک کر کے کاپی کیتا بھلا وہ چاہ کے بھئی جاتے فولڈر پیسٹ کر چھوڑا وہ کو کیا پتہ کہ کہیں کتنی محنت نہ لکھا ہے وچ لکھا کیا پائے وہ اتھو جا کے اتھاں رکھ چھوڑے یہ جتنی تحریکاں پاکستان دے اندر آندیاں یہ کاپی تے پیسٹ تھی دیا پئیاں انہاں کو اصل مسئلے دا پتہ ہی نہیں ہوندا جو اس مسئلے دے وچ حقیقت ہے کیا دی تقلید کرنے ہیں مغرب اور یورپ دی اور ظلم ہے تشیع دے اندر ہی ظلم ہے کہ مغرب اور یورپ دی تقلید جائز ہے نجف وچ بیٹھے ہوئے سیستانی دی تقلید جائز نہیں ہے یہ ستم والا یہ ستم ہے کہ ایک ایسے انون اندھے اور بہرے لوگ جنہوں کو نہ لٹھا سے نہ سونا سے نہ سمجھا سے نہ پڑھا سے سامنا دے نظریات دی بھرپور تائید پہ کرنے ہیں میرا محترم فطری نظام اور نظام شریعت وہی عورت کو محکوم بنا کے رکھ دیتا ہے عورت کو مظلوم بنا کے رکھ دیتا ہے عورت دی زندگی دے ہوتے اپنا حق نہیں ہے یہ جڑے انہوں نے اعتراضات ہیں بے شک وہ اپنے اعتراضات کا کرنے کا حق رکھ دیں اسلام اور اسلام دے علم بردار علماء اور علماء دوست انہاں دا کام لڑنا نہیں انہاں دا کم بھڑنا نہیں انہاں دا کم توہین کرنا نہیں انہاں دا کم انہاں دے سامنے اسلام دی ایسی عملی تفسیر پیش کرنا ہے کہ اعتراض کرنا لے دا منہ بھی بند تھی ونجے تے دل بھی مطمئن تھی ونجے باقی جبر اور ڈنڈے دے نال طالبانی اور داعشی اسلام کہ میں گن پوائنٹ دے ہوتے برکہ پمامڑے تے میں گن پوائنٹ دے ہوتے چادر پمامڑی دے بہم نہیں نکلان دے منا الٹا کہ اسلام واسطے زیادہ خطرناک ہے کوئی اسلام واسطے کوئی بھلے تھی کوئی چنگی گال نہیں ہے میں زیادہ تیز تا نہ پڑھدا پیا نوجوانوں فیمینزم اور جتنے فیمینزم دے علم بردار ہیں یہ دے واسطے کم از کم ایک ٹاپک دے ہوتے بندہ 10-12 مجلسی پڑھ سکتا ہے میں کی میں سمندر کو موزج بند کریں نا فی الحال تو میں خود بھی نہیں سمجھ پاتا پیا نظام فطرت اور نظام شریعت دی سمجھ آ گئی ہے نا کہ نظام شریعت دی اللہ رعایت کر دیتے نظام فطرت دی کوئی رعایت اللہ نے نہیں رکھی کچھ چیزیں اللہ نے فطری طور پہ خلق کیتی ہیں اور اسی چیز دی ڈاکٹر جان گارگی اس نے بھی یہ ہوتے پوری کتاب لکھی ہے کہ وہ عہد ہے کہ اللہ نے عورت دی تخلیق جائیں بھی خلق کیتا ہے اللہ کو منن یا نہ منن فطری طور پہ عورت دے اندر جڑی تھنکنگ ہے سکول آف تھاٹ ہے سوچ دا رستہ ہے وہ مرد کا علیحدہ ہے عورت دیاں جڑی پریفرنس ہیں وہ بھی علیحدہ ہیں عورت دی ڈیمانڈ اور نیڈز جڑی ہیں فطری طور پہ وہ علیحدہ ہیں اور مرد دیاں علیحدہ ہیں لہذا اس واسطے انہاں کو حقوق حقوق سمجھنے چاہیے ہیں میرا محترم تسا دسو تھوڑے گھر چ بیٹے ہی تھوڑے گھر چ بیٹی بھی ہے ہن یہ دسو جڑا بیٹا فرمائش کرے سی چھوٹا بچہ وقتی بابا میرے واسطے پستول گدیاں میں بابا میرے واسطے ٹرک گدیاں میں کار گدیاں میں لڑکی جدنی فرمائش کرے سی وقتی میرے واسطے گڈیاں گدیاں میں گڑیاں گدیاں میں یہ کیا وجہ ہے یہ شروع کروں یہ فرق کیوں ہے یہ فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ شاید فطرت ہے کہ اللہ نے مستور دی فطرت ایک بچے دی پرورش اور تربیت رکھ چھوڑیے لہذا وہ بچپن کنو ہی انہیاں دے نال مانوس ہوندی ہے کچاونا کو کھڈاونا ان دا لباس تبدیل کرنا ان دا میک اپ کرنا گل سمجھ آتی بھی یا نہیں پیا بچہ ہن دیکھو نا کوئی اس عورت دے ہوتے بچی دے ہوتے بچی دے ہوتے یہ جبر نہیں پیا تھیندا یہ ظلم نہیں پیا تھیندا کہ ان دا حق بھی طوفان بن رہا پسٹل پستول اگر بچے واسطے پلاسٹک دی کلاشن کوف آئیے لہذا لڑکی واسطے بھی کلاشن کوف آمنی چاہیے نہ وہ خود ڈیمانڈ کی ہے اور یہ ڈیمانڈ ہوتی فطری کیونکہ اللہ نے مزدور دی فطرت یہ شے رکھ چھوڑی ہے اسا سمجھتے ہیں نا کہ عورتاں علیحدہ ڈھیر ہیں اور ڈھیر سارے بندے یہ جائیں لطیفے گھڑی بندے ہوندے کہ مزدور کوئی 100 عورت بیٹھی ہے کہ چوکو بیٹھی ہے کہ میں سب تو وڈا جھوٹ معاشرے دے وچ پیش کیتا ہے مقابلہ ہے جھوٹ دا تے میں بولے کہ 3 عورتاں چوکو بیٹھی ہیں اس فطرت وچ اللہ نے
عورت دے مزاج اور فطرت زیادہ بولنا رکھا ہے. کیوں کہ اس نے چھوٹے بچے کو بولنا سکھاونا ہے. اگر دیکھو نا چھوٹا بچہ ماں نال ٹر ہوئے پیو لحظہ برداشت نہیں کر سکتا. جس ویلے وہ پوچھے کہ بابے کل پوچھے بابا کیشے ہے, بابا کیشے, وہی بڑی نسے سی ایک کبوتر بیٹھے وہ تو لازم بات ہوئی سی بابا کیشے ہے, وہ تو ہم سے سلیم کبوتر ہے. تریجی دفعہ مجھے بابا کیشے ہے, اکسی مرے سا تھک تک چپ نہیں آتی. چونکہ ایدی طبیعت زیادہ بولنا نہیں. اللہ جانتا کہ بچے نے ماں تے بلا والا سوال کرنا ہے, لہذا ماں دی فطرت اللہ نے زیادہ بولنا رکھا ہے تاکہ گھبراوے نہیں, پریشان نہ ہوئے. بلکہ 100 باری بھی جو بچہ پوچھ دے اماں کیشے ہے, ماں نہیں گھبران دی, ماں نہیں گھبران دی, ماں بلا والا دسیندی بیٹھی رہتی ہے. کیونکہ اگر ماں بھی اتنی طبیعت دے وچ وہ خاموشی ہوندی کرم واسطے وہ بچہ کو علامنا اور بولنا نہیں سکھا سکتی. نظام فطرت دی سمجھ آتی پئی یا کوئی نوجوانوں, لہذا جڑی چیزاں فطرت وچ آ گئی ہیں فطرت دے نال جنگ ممکن نہیں. اگوں ایک حقوق دی ڈسٹریبیوشن کہ جڑے علم بردار ہیں اور جنہاں کو بہت زیادہ ہیزیٹیشن تھی چکے, جنہاں 12:30 تو بعد نفلی پڑھنی ہے وہ بے شک اٹھی ونجن تے ون کے اپنی نفلی شروع کر دیں. باقی فجر دی نماز قضا ہی تھی ونجے مجمع دے وچ انہاں کو نفلی یاد آ گئی. اسا دسنا ہوتا ہے نا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں, ایویں ہے نا. ہر پاسے جہل کا جہلن جڑے علماء نال رہن کوئی گاہ کو نہ بتائی. مجلس شروع تھی دی بھی ہوندی ہے, مسائب ہوندے کہیں پنجان شروع تھی وینن بھی لوگوں کو پتہ لگ وجے بھی میں بڑا حساس ہاں, میں بڑا عبادت گزار ہاں. خوف خدا کرو, کچھ ریا نے بھر کے پاڑو جو حقیقی عبادت کر کے خالق کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ہر عبادت برباد تھی ویندی جدے وچ ریا ہوئے تے غیبت دی تے پی ایچ ڈی کیتی ہوئی ہے. بالخصوص جڑے احباب زیادہ پڑھے لکھے ہیں انہاں دی خزاں ہے غیبت. جتنا بیٹھنا میں اللہ کا شکر ادا کرنا. علی مولا نے فرمایا الہی وجعلنی محسودا ولا تجعلنی حاسدا. میں نے اللہ میں علی کہتے حسد نہ کرا, جڑے بدبخت کو میں علی کروں سڑدا رہے تاکہ وہ حسد کریندا میں رہنے سی اور میرا مقام تیری نگاہ وچ بلند تھیندا ویسی اور تیری ذات میرے اتنے درجات بلند کرنے سی. حسد دی بھاج ایویں جلدے پین جویں بٹھی دے وچ لکڑیاں پیاں جلدیاں ہوندیاں. اور غیبت خزاں بن چکی ہے. غیبت تساں ڈٹھا اسی ایک حیوان جڑا کتا کیا کھاندا مردار کھاندا, جتا کوئی جانور ہویا پیا ہو پہنچ میں نہ کھاواں, لیکن تساں تجربہ کرو کتے دے سامنے کتے دی لاش سٹو یہ کداں نہ کھا سکدا. او بھئی جدا کتا کتے دا گوشت نہیں کھاندا, اے مومن دا گوشت کیوں کھاندا بیٹھا ہے؟ اتنا گر چکا ہے انسان اپنی انسانیت میں. جہنم کا نہیں ڈردا نہ ڈرے, عذاب کل نہیں ڈردا بے شک نہ ڈرے. ٹھیک ہے تیریاں نیکیاں ہوں دے کھاتے چ ویندیاں پیاں کاپی پیسٹ تھیندیاں پیاں بے شک تو نہ ڈر. لیکن جہڑا بندہ جتھے ہی بیٹھے غیبت عیب اور اپنے آپ کو ابوذر سمجھی بیٹھے, کمبر سمجھی بیٹھے اور معلوم تھی دے کہ جبریل یہ کل پوچھ کے ساریاں ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں انجام پیا لیں دے. اپنے آپ تے رحم کرو, اپنے آپ تے رحم کرو. تھوڑی ساری غیبت نال نہ کہدا مقام گھٹ تھی دے, نہ عزت گھٹ تھی دی ہے. وَتُ عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُ ذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دی چوڑا دا خالق دے دے. چاہے کو پستیاں دے وچ بھی اگر سٹے دا خالق سٹیندا رہتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ڈھیر سارے یوں جائیں اپنے اعمال جڑے تھوڑا سا ملکہ توڑے دے رہ دیں. لہذا اپنے اعمال دے بارے انسان کو تھوڑا جہاں متوجہ ہونا چاہیے. توجہ ہے تھوڑی میرے پاس یا کوئی نہ. لہذا کئی باری کوشش کیتی ہے, میں خود کوشش کیتی ہے, کتنے سارے پڑھے لکھے برادران اور خود اللہ کی ذات صحت و سلامتی دے میں پروفیسر عابد صاحب کو انہاں کئی باری درد دل بیان کیتے کہ بندہ 10-12 کتاباں دے وچوں اتنے ضخیم مفاہیم اور اتنی سونیاں معاشرے دے مطابق بندہ تقریراں تیار کر کے آندا ہے, لیکن جیڑا مزاج بنا دیتا گئے لوگاں دا اس مزاج کے مطابق چوتھے یا پنجویں منٹ انسان اپنے آپ تے احساس کرے دا بیٹھا ہوندا ہے اور اپنے آپ تے ترس آندا پیا ہوندا ہے کہ میں کیوں اتنی اپنی تاواں نہیں سڑیندا پیا, جڑے اگلے سنن دے موڈ وچ نہیں یا اگلے اتنے پریشان تھی گئے یا اتنی توجہ کرن دے متحمل ہی نہیں. خدا را چٹ پٹا مزاج تھا وہ ختم کرنا چاہیے جنہاں پتہ ہے جو علم احدے کے کو ہے. ہن زمانہ بدل گئے, وہ دور آ چکا نے یاد رکھے, پڑھا لکھا مجمع سلجھے ہوئے لوگ
جس زمانے دے بارے امیر المومنین علی نے فرمایا ہے کہ ابھرتے لے لوگ مسلمان حسین ڈھلتے لے کافر ڈھلتے لے مومن تے لہدے لے مشرک سمدے لے مومن تے ابھرتے لے کافر بڑا حیران تھی دہا اتنا جلدی لوگوں دا مزاج تبدیل کی میں تھی بڑھائی اور اتنا جلدی لوگ اپنے عقیدے اور نظریے دے ہوتے انہوں نے یو ٹرن کی میں گھننا ہے جنن دا سوشل میڈیا آیا ہے جنن دا ہاتھ دا ڈکیٹ آئے جڑا ایمان دے ہوتے وائرس پیا پھیلائندہ ہے یقیناً جڑا بچہ 24 گھنٹے سوشل میڈیا کو لہدہ پائے اور انہیں ہوتے ہر وہ بندہ آکے اپنے نظریات بیان پیا کریں دے جو ہوتا ذہن منے دے جو ہوتا دل منے دے جب کوئی پتہ نہیں جو جعفر صادق نے کے فرمائے جب کوئی پتہ نہیں جو باب العلم علی دا نظریہ کیا ہے اور جب کوئی پتہ نہیں جو شریعت مصطفیٰ عہد کے کوہن بڑی تیزی دے نال ایسے خالی ذہن اور ایسے خالی صفحے بڑے جلدی دے نال کفار دے نظریے دے نال پرنٹ تھی کہ او کاغذ لکھی دے پین اپنی اولاداں تے رحم کرو میں جاندا ڈھیر سارے ایسے قریبیاں کو جنہ دیاں اولاداں ایسی یونیورسٹیاں دے وچ رہی ہیں جلے والدین وہ پیو دے ڈر کلو آہدن جو اللہ ہے ویسے انہوں دا ذہن نہیں منے دا جو اللہ ہے میرا محترم کتنے سارے ہیں کہ جڑے اسلام دے ہوتے اتنے اعتراض پہ علیہ دن یہ وجلے داخلی مسائل دشمن بڑا سیانہ ہی نے یاد رکھا ہے دشمن بڑا سیانہ نے شیطان جڑنوی حملہ کرے دے فطری طریقے نال حملہ کرے دے غیر فطری انداز اگر شیطان اپنا کے آوے شیطان مکمل فلاح ہو بننے شیطان کدہ کامیاب نہیں ہومنا اگر فطرت تو ہٹ کے گمراہ کرنا آوے وہ جڑنی داخل تھی دے فطری رستے نال داخل تھی دے کدہ گمراہ کرنا والا اپنے آپ کو جہل نہ کسی وہ علم دا لباس پا کے آسی تک گمراہ کر سکتا ہے سمجھتے پہ بھئی کوئی نہ لہذا شیطان جدن بھی آسی فطری انداز نال آسی یا مبلغ بن کے آسی یا تیرا خیر خواہ بن کے آسی یا تیری اصلاح کرنے واسطے آسی یا تے کو زیادہ نفع دکھا کے یا کم از کم جنت دا بورڈ چاہ کے آسی چونکہ ہر بندہ فطری طور تے جنت منجنا چاہتا ہے لہذا وہ کوئی نہ کوئی ایسی فطری شے تواجے سامنے رکھسی انسانہ دے سامنے رکھسی تاں وہ بندے کو گمراہ کر سکتے ابراہیم دے سامنے جڑا شیطان آئے وہ شریف حضرت ابراہیم دا امتی شریفان لباس ہاتھ چ تسبیح متھے دے اوتے محراب سونی جئی بزرگاں لی دہڑی تے ابراہیم کو آدھے کی ہو گئے ایک قتل دا کتنا جرم ہو دے سکا پتر ہو کے تو جو پیو ہو کے سکے بیٹے کو گھتی ویندے ذبح کرن لوگ کیا کسن امت کیا کسی کہ جڑا نبی رحمت بن کے آندے وہ بچڑے واسطے قاتل بن گئے صحیح کوئی مہربانی کرو کوئی درخواست لکھو اللہ نال جو تھوڑا تجربہ رابطہ رہا دے ایک باری اپیل تک کرو چاہ جو مہربانی کرو یہ کام نال کوئی مخلوق میرے ہوتے سلواتہ پڑھنی ہے میں کو آکسن پیو تھی کہ پوتر کو قتل کر چھوڑے اس ویلے حضرت نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ جھٹکا لگس جی میں بجلی دا کرنٹ لگ دے کہ میں سمجھ گئے میں جو میں شیطان فرمیدن ایک نظر نبوت نہ لٹھم تے دوجہ جڑا نبی کو ایسے مشورے دے دے شیطان ہو دے شیطان جدن بھی آسی فطری طریقے نال آسی جتنے بھی مولا حسین نال یا حسین دے باپ بابے نال لڑن آئین اگر وہ اسلام دا پرچم بلند کر کے نہ آمنا لوگ عید مقابلے چکڑہ نہ نکلے نہ نوجوانوں تو سب نہیں سمجھے جیدہ کو سمجھانا چاہتا آباد و شاد رامن ایسے چہرے کہ جڑے ایسی خوشک گفتگو بھی محبت نال سن دے پائن فطری انداز نال لڑن اسلام دی بقا واسطے اسلام دی جنگ دا نان نڈے میں نہا کوئی بندہ کل ایمان دے مقابلے نہ آوے ہا لہذا انہوں نے اسلام دا پرچم چایا اور یہ ہوتا ظلم ہے کہ جیڑی کربلا مولا حسین دے نال جنگ تھائیے اگر یہ جنگ بد عملی اور عمل دے درمیان جی میں حقیقی یہ جنگ ہے
اگر اے یزید اسلام دا لیبل نہ لاوے ہا اور اس کو اسلام دی جنگ نہ بناوے ہا اور اس کو بیعت دا مطالبہ کر کے اولی الامر دی تفسیری کے نہ آنے ہا کنا واسطے یزید پلید مولا حسین دے مقابلے آئی نہیں سکدا اس واسطے لوگاں نے دکھا کھا دے کہ یزید آئے تاں بھی فطری طریقے نال ایندا پاپا شیطان آوے تاں بھی فطری طریقے دے نال یعنی کہ ہر بد عمل دا بابا شیطان ہو دے شیطان آ کے گمراہ کریں دے نا تاں ہی تا بندہ بد عملی کریں دے پتہ نہیں سمجھ دے بیٹھے میں یہ ہوئے لہذا جس وقت یزید پلید مقابلے چاہے ابھی تک گھبرا دیا تھا نہیں بھئی ہم میری نکرا لہذا جدن بھی کوئی آسی تو آپ کو گمراہ کرن وہ پہلے اسلام دا لبادہ اپنے سی اے جتنی خواتین آندیاں پئین حقوق دی جنگ لڑن واسطے انہاں کو پہلے دسا گئے اے لبادہ پوایا گئے کہ عورتاں مظلومن عورت دے ہوتے جبر پیا تھی دے عورت دے ہوتے ظلم پیا تھی دے عورت کو پہبند کیتا گیا ہے عورت محکومہ بن چکی ہے لہذا بھیا کوئی آوے نہ آوے مرد دشمن ہے مرد کدہ نہ چاہسی کہ میری حکومت ختم تھی وے لہذا مردہ حصہ نہیں گھرنا دوسرا مزدورات آؤ مقابلے دے ویچ اور سارے نال اپنے حقوق دی جنگ لڑو میرا محترم اتھو زیادہ حق بھی عورت کو اسلام کیا دے وے کہ جدہ نکاح پڑھی دا پیا ہو دے کوئی غلامی نہیں نکاح بلکہ جیدہ وڈا عالم تے بھامے امام کعبہ نکاح پڑھاوے تے بھامے آیت اللہ العظمہ آقا سستانی پڑھاوے پہلے مزدور کل پچھا میں دران دے تے کو اے شوہر قبول ہے یا کوئی نا آیت راضی ہے یا کوئی نا کیوں ولی دی اجازت ضروری ہے اکثر یہ مسئلہ بنا دیتا گئے کہ عورت واسطے ولی دی اجازت اے بھی فیمینسٹ اور فیمینیزم دے منشوری جو ہے کہ عورت آزاد ہے اور عورت اگر اپنی مرضی دے نال نکاح کرنا چاہوے تو کو کیوں ولی دی اجازت دی ضرورت ہے یاد رکھنا میرا محترم اسلام دے اندر ولی دی رضایت کیوں ضروری قرار دیتی گئی ہے اے عورت دے جبر نہیں اے عورت دا تحفظ ہے کہ جہڑا فیصلہ پورا خاندان کر سکتا ہے تجربہ کار باپا تے ڈاڈا کر سکتا ہے وہ ایک 18 سالہ دی لڑکی نہیں کر سکتی اس عورت دے مستقبل کو بچاون واسطے اور اگلے عذاب تو نجات دیون واسطے فیملی دا مشورہ آنا رہا قدم نہ چاہے کہ کل اسی عورت دی زندگی جہنم بڑھ منجے تو سجان دے اس معاشرے دے اندر کتنی کورٹ میرج تھئیں کتنی مرضی دی شادیاں تھئیں 2 بالاں دے بعد 3 بالاں دے بعد وہ شوہر چھوڑ کے مل گئے وہ شوہر کلھا چھوڑ کے مل گئے وہ بئی شادی چاہتی دیئے بئی شادی کر گئے جائے مرضی دے لال فیصلہ کیتا ہائی اور شوہر جان دہا نہ ایک بابے دی تائید ہے نہ پھراما دی تائید ہے نہ خاندان دی تائید ہے لہذا اس نے ان دے مستقبل نل کھلواڑ کھیڑے جدہ پورا خاندان عزت نل ٹرین دا پیا ہوئے بات شوہری ظلم کرن تو پہلے سوچے تے کی میں ہاتھ چاما بابائی ہے چاچائی ہے مامائی ہے مزدور دے اندر جو چیزیں رکھیں علامہ فیروز حسین آبدی صاحب خدا انہوں نے قبر دے لکھا کروڑا اربا رحمتہ نازل کرے انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو ہی نے نظام فطرت اور نظام شریعت دے ہوتے انہوں نے یہ جو لوگ اتنا
معاشرے دے اندر پرچار پہ کریں دیں کہ مرد عورت کو سگھیڑ کے رکھ دیتا ہے، مرد نے عورت کو اتنا پریشرائز کیتا ہے جو عورت اتنی کمزور تے اتنی کلی تے اتنی سکر کے رہ گئی ہے. انہاں دا جملے ہونا کہ مرغی تے کیڑا ظلم کیتا ہے جو ککڑ چھوٹی رہ گئی تے مرغے دی قدم نہیں رہ گئی. بکری تے کیڑا ظلم کیتا ہے جو بکری دی قد بلند وجود چوکھا ہے تے بکری دا قد چھوٹا ہے. او بھائی یہ نظام فطرت مرد دے ظلم نال مستور نہیں سگڑی بڑھاون والے دی حکمت ہے. جتنی خدا نے طاقت رکھی ہے اتنی ذمہ داری ہے. کہ تو بھئی عورت دی آزادی کیا ہوئے، کہ تو بہتر عورت دی آزادی کیا ہونی چاہیے کہ جس سے نکاح بھی پوچھا بنجے. اور اگر یہ مسئلہ یاد رکھے علم دوست احباب کہ اگر نکاح دے دوران عورت دی طرف شرطہ بنجے کہ حق طلاق میرے کل ہو سی تے مرد قبول چکرے وقت عورت پابند نہیں. حق طلاق اگر عورت پہلے منگ گنے کہ بعد حق طلاق تیرے کل نہ ہو سی، حق طلاق میرے کل محفوظ ہو سی، میں فقہ جعفریہ بیٹھا دسینا کہ ہمیشہ واسطے عورت پابند ہو گئی اور ہمیشہ واسطے عورت مستقبل تاریخ ہو گئے. نہیں میرا محترم، یاد رکھنا عورت دے اندر ایسی نرمی پاتی گئی ہے اور خلقت دے حوالے نال اگر گھر دی بجلی خراب ہوئے کوئی مرد آ گئے عورت کو تو ونج بڑا جڑے نیندر بیٹھے ہوئے گھر وچ سپ وڑ ونجے مرد ڈنڈا چاہ کے میں دے یا عورت. خدا نے جتنی صلاحیت رکھی ہے بھائی جدا سودے گنن میں دے چھوٹی بچی بھی نہ لے پتر بھی نہ لے. وزنی شے ہمیشہ بندہ بیٹے کو لے دے، بیٹی کو کوئی نہیں لے دا. چھوٹی بچی واسطے چھوٹا سامان بھامیں چھوٹی ہے نال گئی ہے. وزنی شاہ پر باپ ہمیشہ بیٹے کو لے دے. اللہ دی ذات نے ہر کہیں دی خلقت دے مطابق ذمہ داری رکھی ہے. عورت جہاد کرنا پائے منجے عورت دے ہوتے جہاد کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ مرد منجے قتل کیوے مرد مارے یا مریجے عورت گھر بھی جرابے. اتو وڈی عزت بھئی کہڑی ہے جڑی اسلام عورت نوالا. اتو وڈی سیفٹی کیا ہے جڑی اسلام مستور کو دے وے. مسئلہ کتا خراب ہے. میں پڑھنا ڈھیر چاہتا ہمیں تو سا ہمیں کو جڑے پڑھے لکھے ہیں بیٹھے ایک میڈیکل ہے کوئی انجینئر ہے. میڈیکل دے 70% تو خواتین نظر آ سکتے چونکہ وہ شعبہ تربیت نہ لے، پرورش نہ لے، دیکھ بھال نہ لے، لہذا وہ عورت دی نفسیات کو زیادہ قبول کریں دیئے. انجینئرنگ سخت شعبہ ہے. انجینئرنگ کی جتاں کو 90% مرد نظر آسن مزدورہ نظر نہ آسن چونکہ اللہ نے انہاں دی تربیت اور مزاج کے شے رکھی ہے کہ عورت کو اللہ دی ذات نے جتنا نازک بنائے اتنی نازک ذمہ داریاں عورت خوشی دے نال قبول فرمائے. اور تو سب جتنا جیسے انجینئرنگ کے شعبے دے بھی تو ہمیشہ مرد نظر آسن چونکہ انجینئرنگ کا شعبہ ڈاکٹری دی نسبت انتہائی سخت ہے. طاقت اور توانائی دن ہے. میں گالی غلط نہیں بیٹھا کرے لیکن مسائل کی تو پیدا تھے جو موجودہ مسائل ہیں. کچھ مسائل سادی طرف پیدا تھا چونکہ وقت بالکل کلوز تھی دا میں دے اس وقت میں اپنی گفتگو کو کلوز کر پہ گیا. پڑھنا میں ڈھیر چاہتا ہوں. مومنین رجڈ اسلام جڑا اسا پیش کیتا ہے جڑا اسلام اسا پیش کیتا ہے اور جڑا اسا تبلیغ شروع کیتی ہے اسا اتنی سخت کیتی اور اتنا اسا انہاں دے گردن دے اوتے نہوں تے لک تے گودا رکھے کہ پر لیا کہ اسلام دا میرے واسی چلی جڑا مولوی صاحب بیان کھڑا کریں. ایک مثال بنے ہم کہ جڑا اسا بے نماز دی گد پٹن لگی ہیں اسا تبلیغ نہیں کریں اسا گد پٹیں گد سمجھ دے ہو جی کراٹے کھیلنا جس ویلے اسا بے نماز دی احانت اور توہین کرنے لگے ہیں اور ان کی قباحت اور رضالت بیان کرنے لگے ہیں اسا اتنا مبالغہ کیتا ہے کہ اگر کتا مویا پائے تو سب کو ہاتھ لایا ہے پر غسل واجب نہیں. اے بندہ مر وجے بھامے جو کچھ بھی ہے کو ہاتھ لاؤ تو غسل واجب ہے. پہلے سے انسانیت دی توہین شروع کی تھی. بھائی جیجا حیوان مر وجے بھئی اگر فرض کیتا ایک دیکھو نا ایک مغالطہ ہوندے اور ایک منطقی استدلال ہوندے. ہمیشہ مغالطے کو استدلال کی شکل پیش کیتا ہے. میرا کہ مطلب ہے
اگر کھوتا مر گئے تو کہیں ہاتھ لے ہوگا تو غسل واجب نہیں، تو انسان مر گئے تو ہاتھ لے غسل واجب تھی گئی، نا مطلب کھوتا افضل تھی گئی. دیکھو نا اصلا یہ رنگ جو رگڑ رگڑ کے پیش کیتا ہے، جنہاں شراب پیتے ہیں جنازے رلنا حرام، کو دفن کرنا حرام، یہ ساریاں تاکیدہ ہن اس جرم دی قباحت دسامن واسطے. نظام تقنین دے وچ اور نظام شریعت دے وچ اللہ دی ذات نے ڈھیر ساری ہدایت دتیاں. جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دے اودے مر ونجن دے بعد کو غسل دینا بھی واجب ہے، اوندا جنازہ پڑھنا بھی واجب ہے، اور اس کی تدفین بھی واجب ہے. علماء بیٹھے کچھ کے نہیں، لیکن ایسا این رکھنا چاہتے ہیں کہ دفن کیا پہچا کے کڑھ کے دائر سکتا. یہ ریجیٹ اسلام جنہا سا پیش کی گھبرا داری میں بھائی اسلام دے اندر کچھ ٹائٹل کچھ عنوانات غسل مس میت ایک علیحدہ ٹائٹل ہے. اللہ کی ذات نے قانون بنائے، اس ایک حکمت ہے. یہ نہیں کہ بندہ اتنا نجس تھی گئے، اتنا گندا تھی گئے، اتنا مرن دے بعد اتنا خلیز تھی گئے کہ تسا کو ہاتھ لے کے تھوڑے تے غسل واجب تھی گئے. یہ ان کی خلاصت اور نجاست کی وجہ تو واجب نہیں تھی، یہ چاہتا دے خالق دے حکم دی وجہ تو واجب تھی. پتہ نہیں سمجھ آنے پہ یہ کوئی نہیں، انہیں جو حکمت جیڑی بھی ہو سکتی ہے. بے عین ہی مومنین کرام، بے عین ہی کون طواف النساء ہے، ایک ٹائٹل ہے. طواف النساء ایک عنوان ہے، ایک ٹائٹل ہے. انہیں جیڑے بندے دی زوجہ فوت تھی گئی تے حج تے گئے، علماء بیٹھے پوچھو ہی نہ کرو کیا انہیں تے طواف النساء ثابت ہے؟ انہیں بیوی تو فوت تھی گئی، طواف النساء کرنے کی ضرورت ہے؟ اور بھائی یہ نہیں جو بیوی ہے تو طواف النساء کرنا ہے، بیوی کون ہی نہیں سکے، حکم خدا ہے. طواف النساء میں واجب ہے جنہیں پہلے ایک میت نیابت جیسا عمرہ پہ کریں گے، ایک میت مرحوم دا حج پہ تھی لے نیابت دے ہوتے جڑا نیابت دے کیا کرے کیا مطلب ہے؟ وہ جو مر گئے تے بیوی پہلے مر گئی، طواف النساء میں نہ کرے گا، نہ آپ نہ بیوی، لہذا طواف النساء کی ضرورت کیا؟ یہ نہیں جڑا عنوان خدا نے شریعت دے طور تے دیتے وہ آپ حکمت جانتے ہیں. سارا ایک کم نہیں کہ بدل اس قدر رگڑے اپنی دلیلاں پیش کرے. رجٹ اسلام نے 90 دین داروں کو اتنا پریشان کیتا ہے جو انہاں آکھا ہے کہ اسلام سارے وس دی گالی نہیں. یہ پہلا مسئلہ ہے. دوسرا خواتین یہ ذرا میں علماء دی خدمت وچ اپیل کرے سا، یہ فیمینزم دی تحریکاں جدوں کامیاب پہ تھی دیاں وہ ایک وجہ یہ ہے کہ جہاں لڑکیاں نکاح چ گئی ہیں تے بلا گھر نہیں چلے تے بلا شوہر نے بئی شادی چکی تھی تے او نقیل پاتی تے او وان کے عدالت جو رجوع کیتا، اس تو بعد وہ بیچاری دی تنسیخی تھی گئی. ہم کو ابو فقہ جعفری ہے کہ جب تک حاکم شرع صیغہ جاری نہ کرے سی اس وقت تک وہ بھائی جاتے نکاح نہیں کر سکتے. ہون نتیجہ یہ نکلے کہ ایسے سینکڑا ایشوز ہر تحصیل چین کہ وہ خواتین بیٹھیں تے 10 سال گزر گئے، شوہر اپنی نمی شادی کر کے دی، ان کے بچے تھی گئے، اس بیچاری دی زندگی برباد تھی گئی ہے. کہیں میرے بھجائیاں دھکے پہ لے دیا، کہیں میرے بھیرا وہ دھکے بندے لے دینا روتی پئی ہے. جس عالم دین کر گئی ہے، جس مبلغ کر گئی ہے، جس مدرسے چ گئی ہے، انہاں کہا جی یہ بڑی سنگین ذمہ داری ہے جی، میں یہ ہاتھ نہ پیدا. او مجھ دنجا جائے دوسری شادی کر کے اپنی زندگی کا آغاز کر چھوڑے، وہ آدھے میں دا اتھائی سر چٹا کر کے اگر کی کو اتھائی رنگ چ نہ مارا تو میرا بدلہ کھنانی نہیں. وقت ای حالات لوگ ڈھیر سارے مزدوراں ہن جنہاں اسلام تو ہاتھ کھڑے کر چھوڑا. یہ رجٹ اسلام کی دوسری مثال ہے. میں خود ذمہ داری نہ گھندا، سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنہاں ڈھیر مجلساں پڑھتے وڈا عالم ہوتے نفسیات پاتی گئی. حالانکہ جڑے علماء ہیں بڑے بڑے بیٹھے مدارس اور اپنی ذمہ داری ادا کریں ہیں. سینکڑا لوگ میرے نال درجنہ آپ رابطہ کیتے ہیں کہ ساری بیٹیاں صیغہ طلاق جاری نہیں کیتا جتھے ہی میں نے ہیں سب کو یہ مسئلہ پیش آ میں دے وقت جی ایندے جیسا ہاتھ نہیں پہندے. آج دا انٹرنیٹ دا دور اور اتنی فاسٹ دنیا اور گلوبل ولیج پورا نجف تے قوم پھری مٹھی جے کہ جس ویلے رابطہ کرو تے فوراً تسا جواب گھن سکتے ہو. اگر اس زمانے کے اندر بھی اگر کوئی مزدور 10 سال پیو دے در تے جھنکا چھنے دی
چلی بیٹھی ہے ایک گماشتہ ایک بد اخلاق اور ایک بد تینت جیڑا دوجی شادی کر کے دوجی شادی جو اپنے بال وسیندہ پہ جو 10 سال دی گئن پیو دے کرتے جھڑکا چھلے دی بیٹھی ہے ایچے اسلام کنو لوگاں متنفر تھی منائے اسلام دی تعریف نہیں کرنی ترجیح بنیاداں دے اوپر بزرگان اور علماء دی خدمت میں اپیل کیا کرینا جنہیں تھک پوندے اور یہ لوگ مایوس تھی ویندن عدالت دی تو آسا کہ دکھنے تلا ان بڑھتا تا کچھ نہیں کرو شادی صرف یہ ایک مشکل دی وجہ تو لوگ اسلام کنو متنفر تھی دے پین دور تھی مرتی تا علیحدہ تا یہ انتہائی سیریس ایشوز ہیں جڑے فیمینزم کو اور عورتوں دے حقوق کے ناجائز تحریکوں کو پرموٹ پہ کریں دیں وہ جو سارے اپنے پیدا کرتا مسائل ہیں یا آپ کو فقہ جعفریہ دے بھی ایسے مسئلے دی کوئی گنجائش نہیں جی اگر فقہ جعفریہ اس مسئلے دا حل دیں دی کہ حاکم شرع کو اجازت ہے او بھائی جے بھلا مردنا رابطہ کیتا میں نے ہاں میں بسیں گا گھننا میں بسیں گا میں قرآن نے صرف چلا کیے جو پچھلے 10 سالہ دے نیچے لیکن خیرت دا جراثیم نہیں جاگا 10 سالہ کو جو مسائل نہیں ہوکے اور یہ منافقہ کرے جملے مرد کو چھوڑنے چاہیے کہیں عالم دین جو بھیجے ہاں بھئی اصل والا مسئلہ تے سیغہ پڑھنا ہے کیونکہ اس میں قبلہ بسیدہ تاکہ پہلے کچھ ہی کھڑے وہ پتہ لگ چکا ہے کہ تیرے نال رابطہ کرے سے تہید کو ڈورا پڑھنے میں بسیدہ مدقل پوچھو کتنا عرصہ تھی دے جو پیو دے در تے بیٹھی ہے 10 سال بعد عالم دین دا حق بڑھ نہیں دے کہہ رہے بانی جا حق پاکے ایک ایسا موک مارے نا جنہیں ایک دشمن علی کو مولا عباس نے مسجد نبی جو موک ماری کل برسوں میں روایت اچھ پڑھے بلکہ کچھ عرصہ پہلے پڑھے کہ بندہ امیر المومنین دی توہین پیا کرے دا ام البنین دے بچڑا گزرتا پیا پانچ کے خاصی نے جس ویلے ہوں دی گردے نیچے ہاتھ پاتا ہے نا اگر مولا حسین دا عمر نہ آوے جنہیں باز دے پنجے چے چڑی چین چین کر کے مر میں دی ایو حق ہے حضرت عباس ایسے لوگاں نا علماء دی ذمہ داری اور بالخصوص مدارس دی ذمہ داری جیلے لوگ مایوس ہوں چونکہ پرلہ توتے ہیں وہ بڑا کھڑا ہو جائے کہتا ہے کہ جس ویلے عالم دین رابطہ کرے تو کہ میں مسیدہ میں کو گھٹا ہے عالم دین نے حالات کو دیکھ کے اگر رپورٹ دیمنی ہو دیا کہ قبلہ 10 سالہ کو جیڑا کہیں نتیجے تے نہیں پہنچ سنگا اس بچی کا کس جرم میں جو حال تک ساری زندگی وہ جھڑکا چلے دی یہ ناجائز نکیلا علماء کو چاہیے کہ نہ لوگوں واسطے آسانی پیدا کریں تاکہ جڑے دشمنان خدا ہیں دشمنان دین اور دشمنان اسلام ہیں انہاں کو اسلام پامال کرنے دا موقع میسر نہ ہے یہ دین بچاون واسطے زینب پھیرا دے قاتل نال علیہ گئے ہائے ہائے غیرت دا تقاضا ہے بھیڑ مر میں یہ قدم پھیرا دے قاتل تو دے گی نہیں عدالت دیجئے عدالتاں نے مختلف ہو جائے کیسے ایک یہ جی کیسے میں جانتا ہوں پھرا دے قتل دی گواہ ہوندیاں بھیڑا پھرا مریدہ نٹھا او گین عدالت کے جج دے سامنے اسا من کے گواہی دے سو کوئی مننے نہ مننے اسا من کے دسے سو اسا اکھی نال اپنے گھر وچ پھرا مریدہ نٹھا جڑا بھیڑی دے سامنے او قاتل ہے نا جلدی جلدی بھیڑی اکھی دے کو چادر دے کے ہٹ دی یعنی کو ہٹا کے نو اسا پھرا دا قاتل نہیں دیکھنا چاہندیا آپ دسا آج دی بھیڑ پھرا دا قاتل دیکھ نہیں سکتی تے جائیں عباس دا قاتل جائیں مستجر کمل وقت اذان قریب آ گئے 4 یا 5 منٹ رہ گئے مومنین کرام جائیں حسین دے قاتل علیہ فقط علی نہیں بس سوال کی تیسے وہ مروے دیئے بھین جے کو پھرا دے قاتل کنو سوال کرنا پوے تے سوال پانی دا نسکیتا کھانے دا نسکیتا ازادارہ دیا دھیاں تے بھینا مجلس جو موجود حسین سوال ہکو کیتے سے چادر نے میری بات اللہ تعالی کردہ دارہ دے وقت دی حفاظت فرمائے میں تو دعائی دے سکتا چادر مگ دے گئے میری قوم دا غیرت مندہ مروے دی او بھین جے دے سامنے پھرا دا قاتل تانے مرے دا کھڑا ہوئے
جدا کوفے دے دربار چ گئی نا زینب میں تمہید دی آخری روایت پہ پڑھنا جدا کوفے دے بازار چ آ لیا گئی تے سامنے کمینے چھڑی دے نال حسین دے ہونٹا تو رومال ہٹائے انہی بے عدبی لکھائے بھیڑا دہدیاں کھڑیاں اے سوٹی چاکے حسین دی داڑی دے لیندہ آدھا لقد اسرا الشیب الیکا یا ابا عبداللہ حسین کیڑا جلدی بڑھڑا تھی گئے حسین ایڈا جلدی بڑھڑا تھی گئے میں آدھا اللہ لعنت کری تو اکبر دی لاش دے آندہ دیکھے ہاں تائیں عباس دے بازو چڑدہ ڈٹھا ہو گیا اے نا کیا حسین جلدی بڑھڑا ہو گئے اپنے غمج کا دہنہ رومن تے آپ نسا جنہ بہنہ کو پھراما تا قاتل کے حالے دربار نہیں سجے اے سارے دکھ علی دیاں نوہتے تھیاں شد اپنے غمج کا دہنہ رومن کھڑ گئیں شام دے بازار دے باروں تھکیاں ہویاں سید زادیاں دربار سجدے رہن بازار سجدے رہن نچر علی بدماش آدھے رہن کوشش کریں اپنے جشن کو شام دے بازار اللہ ماحول نہ بڑھائیں ودی دکھی تھی ابھی زینب جدہ شام دے باہروں ہن کھڑیے جوانا عورتہ مکانہ دیا چھتہ دے چڑیاں ہویاں جدہ زینب دربار اچھ گزر دی پائی آئی ایک ضعیف عورت اللہ لعنت کر رہے دی جھولی پتھرانال بھری ہوئی آئی ایک چونچیلا پتھر چاہی بیٹھی آئی آدھی آئی میں حسین کو پتھر مار رہے جدہ میں دے نالو حسین گزرے میں کو دسائے میں حسین اللہ جانے خیبر دا بدلہ گھننا سا اللہ جانے ہر کوئی آدھا آئیے جو علی دیا دھیاں پیاں ویندیاں ہر کوئی مرہندہ پائے آدھی آئی میں علی دیا دھیاں کو نہیں مالنا میں علی دے کٹھے ہوئے پتر نو مال رہے جوانا جدہ اکبر دے بابے دی سانگ نیڑے آئیے ایک کمینی عورت نے چونچیلا پتھر چاک نشانہ بڑھایا ہے رسیاں دے بھی جتریے بھیڑا کمبر پائے گئی ہیں آدھیان عمہ فضائی کو آکھ زینب دا سر حاضر خریب دیا بھیڑا کو مار صدا کٹھا پھرا نمار روایت لفظ نہ ہو دے میں نہ پڑھا بعد جو تبصرہ نہ کرے پہلے میں نو فون کرے میں تینو کتاب دا حوالہ دے سا ایک کمینی عورت ایڈا ظلم دا پتھر مارا ہے روایت دا دی نیزے دی جوج تو حسین دا سار زمین دے آیا ہے اللہ جانے غریب دی پیشانی دی حالت کہنی آئی مرحبا ایک اپنے غمج کا دہنہ لومن وقت اذان قریب ہو گئے کدا سجدے نو ہلکا نہ سمجھے کدا آزان نو ہلکا نہ سمجھے جس ویلے علی دی دھیدہ دربار جو پہلا قدم ہے جنا رنگ بدل دانی تیس چلو 4 لفظ میں پڑھتا ہم مدت ہو گئی ہے میں نہیں پڑھے سناوا میں آدھا جتا ڈھلتی رات زینب نہیں آمنا اتا چٹے دی کو آئیے جتا پھر آمنا نہیں آمنا اتا بھر جایا نال آئیے جتا پرکا نال نہیں آمنا اتا کھلے ہوئے والا نال آئیے آئے او میں کائنات قربان کر چکا جنو مارے جوانی دے نرو بے علی دیا دھیاں دی غربت دے سامنے حسین دی دھیائی جیڑی رسیاں پاتی کھڑی آئی پاپے دے قاتل پچھے من ہے یا اے بچی کون ہے نالا نہ دے حسین دی دھیے اے کمینہ دے سکینہ پہلا جو پاپا مارا گئے تیری کیوے ودی نبھدیے یارہ محرم کو ٹورین یکم سفر کو شام پہنچیل جوانا ماں فرما میں سکینہ کو 21 دن لگن پاپے دے قاتل دے سامنے رہ دیا آدھے تیری کیوے ودی نبھدیے آدھے یا یزید منذ قتل ابی الحسین
بدماش تماشا دیکھن نہ ایک کمینہ اکھاں ودے یزید دی خوشامد کر کے دے امیر مبارک